آج کی موجودہ سائنس پہاڑوں کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پہاڑ ہماری زمین پر ایک ڈائنامک بیلنسنگ کا کام کرتے ہیں۔ زمین پر ہر سیکنڈ کے اندر 2 زلزلے آتے ہیں جن کی شدت انتہائی کم ہوتی ہے اور یہ ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتے، مگر در حقیقت یہ اتنی زیادہ شدت کے ہوتے ہیں کہ زمین کے بیلنس کو خراب کرنے کے بعد ہماری زمین کے ماحول کو مکمل طور پر تباہ کر سکتے ہیں۔ لیکن پہاڑ ان کی شدت کو روک کر مسلسل بیلنس رکھتے ہیں، یعنی اسے اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دیتے۔ اگر ہم پہاڑوں کو کاٹ کر کم کرنا شروع کر دیں تو ہماری زمین بھی ان بیلنس ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایک تحقیق کے مطابق آج سے تقریباً 4.7 کروڑ سال پہلے زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس کے اندر ہلچل رہنما ہوئی جو خشکی کے 2 بر اعظم کو ایک دوسرے کے پاس لے گئی۔ اس میں سے ایک بر اعظم تھا موجودہ دور کا انڈیا اور اس کے ساتھ ملنے والا دوسرا حصہ تھا بر اعظم کا ایشیا۔ ان 2 خشکی کے بڑے ٹکڑوں کے آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے کوہ ہمالیہ جیسے بڑے بڑے پہاڑ بننا شروع ہو گئے۔ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ اور دوسری چوٹی K2 بھی بنی۔ پاکستان کے علاقے گلگت بلتستان میں پاک چائنا بارڈر کے قریب واقع K2 سطح سمندر سے 8611 میٹرز کی بلندی پر موجود ہے، جبکہ K2 ماؤنٹ ایوریسٹ کے مقابلے میں 237 میٹر چھوٹا ہے، یعنی ماؤنٹ ایوریسٹ سطح سمندر سے 8839 میٹرز کی بلندی پر موجود زمین پر سب سے اونچی جگہ ہے۔ لیکن ماؤنٹ ایوریسٹ کے مقابلے میں K2 کی چوٹی تک پہنچنا انتہائی مشکل اور خطرناک ہے۔ K2 پر مرنے والے لوگوں کی شرح 29% ہے، جبکہ اس کے برعکس دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ پر یہی شرح 4% ہے۔ حالیہ ریسرچ میں یہ بتایا گیا کہ ہر سال تقریباً 300 سے لے کر 400 کوہ دنیا بھر سے ماؤنٹ ایوریسٹ اور K2 کی چوٹی سر کرنے کے لیے آتے ہیں، جن میں سے چند لوگ ہی ان پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ عالمی میڈیا رپورٹ کے مطابق 1921 سے لے کر ماؤنٹ ایوریسٹ کی چڑھائی کرنے والے لوگوں میں سے اب تک 311 کوہ موت کی نیند سو چکے ہیں، اور یہ وہ ریکارڈ ہے جن کی لاشوں کو ریسکیو ٹیم نے ریسکیو کیا، جبکہ ایسی کئی لاشیں ماؤنٹ ایوریسٹ پر موجود ہیں جن کا ریکارڈ کسی ریسکیو ٹیم کے پاس نہیں۔ ان اموات کا سلسلہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی 8000 میٹرز کی اونچائی پر پہنچنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد بڑی تعداد میں کوہ پیماؤں کی لاشوں کو دیکھا جا سکتا ہے جو ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی کو سر کرنے کی کوشش میں موت کا شکار ہوئے اور جنہیں آج تک ریسکیو نہیں کیا جا سکا۔ ماؤنٹ ایوریسٹ کے 8000 میٹر سے اوپر والے حصے کو ڈیتھ زون کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر کوہ پیماؤں کا سامنا مائنس ٹیمپریچر، تیز برف باری، خون جما دینے والی سردی اور آکسیجن کی کمی سے ہوتا ہے۔ ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھنے کے بعد شروع میں ہی کچھ لوگوں کو یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ وہ چوٹی تک نہیں پہنچ سکیں گے اور پھر یہ لوگ آدھے راستے سے واپس آ جاتے ہیں، مگر کچھ شوقین اپنی جان کو داؤں پر لگا کر ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی سر کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ بعض دفعہ کوہ پیما ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی کو فتح کرنے کے بعد واپسی میں کسی حادثے کا شکار ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ دسمبر 2020 میں نیپال اور چائنا نے مشترکہ طور پر یہ اعلان کیا کہ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ کی اونچائی میں 0.46 میٹر کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے دونوں ممالک کے درمیان اس بات کی کنفیوژن تھی کہ چوٹی کے اوپر جمی ہوئی برف کی ٹوپی کو بھی اس اونچائی میں شامل کیا جائے یا نہیں۔ چین کی سابقہ سرکاری پیمائش 8.8443 میٹر تھی، جو نیپال کی جانب سے کی گئی پیمائش سے 4 میٹر کم تھی۔ ماؤنٹ ایوریسٹ نیپال اور چین کی سرحد پر واقع ہے اور کوہ پیما اسے دونوں اطراف سے سر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ 2015 میں آنے والے ایک بہت بڑے زلزلے کا ماؤنٹ ایوریسٹ کی اونچائی پر اثر پڑا تھا۔ نیپال میں 7.8 شدت کے زلزلے میں تقریباً 9000 افراد ہلاک ہوئے تھے اور ایک بہت بڑا برف کا ٹکڑا پہاڑ سے گرنے کی وجہ سے ماؤنٹ ایوریسٹ کے نیچے موجود بیس کیمپ کے کچھ حصے بھی برف تلے دب گئے تھے۔ اس حادثے میں بھی 18 کوہ پیما زخمی ہوئے تھے، جبکہ کچھ سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ماؤنٹ ایوریسٹ کے ساتھ دوسری ہمالیہ چوٹی بھی وقت کے ساتھ ساتھ اونچی ہو گئی ہے اور اس کی وجہ وہی ٹیکٹونک پلیٹس کے اندر آنے والی تبدیلی ہے جن پر یہ پہاڑ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی ویڈیو کے پارٹ 2 میں ہمارا ٹاپک ہوگا دنیا کے سب سے خطرناک ماؤنٹین کا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔